تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے۔ بعد بے شمار ناصب و ساتھی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین مجلس و عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ رب العالمین کے یہاں اس قدر عمدہ اور بہترین تھی کہ رب کائنات نے ان کے زندگی بابرکات کو، ان کے زندگی کے اعمال اور کردار کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ وہ برگزیدہ ہستی، وہ عظیم شخصیات، وہ پاکیزہ ہستیاں، انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے سچے جذبے کے ساتھ اور بڑے ہی نیک نیتی کے ساتھ ایسے اعمال صادر کیے، ایسے اعمال کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچایا کہ رب کریم نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رب کریم نے صبح قیامت تک اس عمل کو باقی رکھا اور اعلان فرما دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ قربانی کی سنت صبح قیامت تک باقی رہے گی، جب تک نبی کی امت دنیا کے اندر رہے گی اس سنت کو وہ زندہ کرتی رہے گی۔ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے، ان عظیم ہستیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم ہستی ہے جن کی سیرت کو، جن کے زندگی بابرکات کو رب کریم نے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس قدر اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اتنا اطاعت گزار وہ تھے کہ رب کریم نے ان کو جو بھی حکم دیا، جس بھی کام کو کرنے کی تلقین فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ غور کریں، ہم غور کریں، ہر مسلمان بچہ غور کرے کہ کس قدر ان کی زندگی میں کٹھنائیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشوار ترین مراحل ان کی زندگی میں آتے رہے، لیکن ان تمام چیزوں کو وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے رہے اور اپنے زبان قال اور زبان حال سے اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام تر کٹھنائیوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، دشوار ترین مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوئے، بلکہ رب کریم کی اطاعت میں لگے رہے، رب العالمین کو راضی کرنے میں وہ لگے رہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کی تاریخ میں جب تمام نبیوں کا نام آتا ہے، رسولوں کا نام آتا ہے، پیغمبروں کا نام آتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے، یہ وہ اعلیٰ ترین ہستی ہے جن کا نام بڑے ادب کے ساتھ دنیا کا ہر انسان لیتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیوز ہو، الغرض کوئی بھی ہو، تمام کے تمام لوگ بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور انہیں سے انبیاء و رسول کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ رب کریم نے اعلان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور اپنا خلیل بنایا۔ اور اے میرے امت مسلمہ کے لوگوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج عید قرباں کا دن ہے، اسی نبی، اسی رسول، اسی پیغمبر کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے، اور آج یہ وہ عظیم دن ہے کہ تمام مسلمان، تمام کائنات کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور کو رب العالمین کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہیں اور قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ قربان
قربانی وہ قربانی ہے جس کے بارے میں رب کریم نے اعلان فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہیے، اقامت صلاح کو انجام دیتے رہیے، وانحر اور آپ قربانی کرتے رہیے۔ یہ قربانی وہ عظیم ترین قربانی ہے جس کے بارے میں رب کریم نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرمایا، اور رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اعلان کر دیجئے، کائنات والوں کو بتا دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے، اور آپ اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں کرتا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے۔ رب کریم نے جب اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، قربانی کرنے کا حکم آتا ہے، اور آپ مدینے کے اندر جب تک رہے، زندہ رہے، بقید حیات رہے، آپ تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، آپ مسلسل بڑی پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے۔ صحابی کی شہادت ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں قیام پذیر رہے، 10 سال بقید حیات رہے، اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ نبی کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو بھی حکم دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے میرے ماننے والوں مسلمان، اے امت مسلمہ کے لوگوں، سال میں ایک مرتبہ ہر گھر والوں کے اوپر ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی وہ حیثیت رکھتا ہے، قربانی پیش کر سکتا ہے، ذبیحہ کو رب کریم کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی کرنے سے پیچھے رہتا ہے، عملی کوتاہیوں کا شکار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی وعید سنائی ہے، اور آپ نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو مسلمان قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے، عملی کوتاہیوں کا شکار رہتا ہے، ذبیحہ پیش کرنے سے پیچھے رہتا ہے، ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ میں وہ حاضر نہ ہو، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر کے وہ نماز نہ پڑھے۔ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی پیش نہیں کر رہا ہے وہ عیدگاہ میں آنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، عیدگاہ میں حاضر ہونا دور کی بات ہے، بلکہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی دکھائی نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی تلقین ہے۔ آئیے آج ہم اور آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، ذبیحے کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قربانی کو پیش کرنے سے پہلے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، ہر امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرنے سے پہلے ہمارا عقیدہ، ہماری توحید بھی ابراہیم علیہ السلام کی توحید جیسے ہو جائے، ہمارا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے جیسا ہو جائے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے گفتار وہ بھی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہو جائیں، تاکہ ہم حشر کے میدان میں کامیاب و کامرا ہو سکے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، میرا پیغمبر ابراہیم وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اگر آج ہمارے اعمال میں شرک ہے، ہمارے کردار میں شرک ہے، ہمارے افعال میں شرک ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ نماز، ہماری یہ صدقات اور ہماری تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں۔ ہمارے عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ رب نے اعلان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کو وہ کرتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ شرک کو شامل نہیں کرتے ہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے عافیت ہے، دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ کیسے کامیابی ہے؟ اللہ اکبر، بڑے مختصر طور پر میں بتانا چاہتا ہوں
ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینے کی باہر کی جانب جا رہے ہیں اور ایک سوار گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، مدینے کی جانب اس کا رخ ہے۔ رسول کائنات مدینے کے باہر نکلتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں، بڑے دور کے علاقے سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے کی جانب چلا آ رہا ہے۔ رسول کائنات نے صحابہ سے فرمایا کہ ان ھذا الراکب ایاکم یرید، اے میرے صحابہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ گھڑ سوار مدینے کی جانب آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دور کا مسافر ہے، اس کو ہم سے کیا واسطہ ہے، اس کو ہم سے کیا پڑی ہے، وہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہوگا۔ ابھی تبادلہ خیال ہو رہا تھا، اتنے میں وہ گھڑ سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے میں داخل ہوا، صحابہ کرام کے پاس آیا اور پوچھتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ذرا یہ بتائیں آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آپ کے قریب آیا اور آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے جانوروں کو ترک کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، میں چند منزل کو طے کیا تھا، میرا کھانا ختم ہو گیا، درختوں کے پتوں کو چبا چبا کر کے بھوک کی شدت کو برداشت کر کر کے میں مدینے تک پہنچا ہوں۔ رسول کائنات نے فرمایا ماذا ترید، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علمنی دینن، ہمیں ایسا دین سکھا دیجئے جس دین کے اندر وحدانیت ہو، جس دین کے اندر انسانیت ہو، جس دین کے اندر محبت ہو، اخوت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اکبر۔ بندہ دامن اسلام میں آیا، اللہ کے نبی نے کہا این ترید، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کی منزل جہاں ہے ہم بھی وہیں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، یہ 9 مسلم صحابہ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ابھی چند منزل چند فاصلے کو طے کرتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، قضا کا وقت آ چکا ہوتا ہے، ملک الموت اتر آتے ہیں، چنانچہ اس گھوڑ سوار کا گھوڑے کا پیر پاؤں زمین میں دھستا ہے، چنانچہ وہ سر کے بل زمین پر گرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بالرجل، اے میرے صحابہ اپنے 9 مسلم بھائی کو اٹھاؤ، نبی کا حکم ہوتا ہے، صحابہ اپنے سواری سے کود پڑے اور اس 9 مسلم بھائی کو اٹھا کر کے بیٹھا لے اور کہتے ہیں قبض الرجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ 9 مسلم بھائی جو ابھی ابھی آیا، اسلام کا اعتراف کیا، کلمہ پڑھا، آپ سے ملاقات کی، قبض الرجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کی روح نکل چکی ہے، قبض اسری سے پرواز ہو چکی ہے۔ رسول کائنات سواری سے نیچے اترے اور اس 9 مسلم کے قریب پہنچے اور اس کے چہرے کو نبی یہ کائنات نے دیکھا، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی جانب ہٹ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان ہونے کے لائق نہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں پیچھے کیوں آیا ہوں، مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح۔ آپ آگے بڑھے، اپنے دست مبارک میں اس کے سر کو آپ لینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ پیچھے کیوں ہو گئے یا رسول اللہ؟ نبی یہ کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ میں آگے بڑھا کے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَدُسَّانِ فِي فِيهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ۔ یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے توحید کی عظمت، اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی پکار میرے بھائیوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، وہ اس 9 مسلم بھائی کے سر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو جنت کے میوے کھلا رہے ہیں۔ ھذا واللہ، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذا واللہ من الذین قال اللہ عز وجل، اے میرے صحابہ یہ مرنے والا کوئی معمولی نہیں، یہ دنیا سے جانے والا کوئی معمولی قسم کا آدمی نہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں رب نے اعلان فرمایا الذی
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو داخل نہیں کیا، رب کو پکارتے رہے، رب کی توحید پر قائم رہے اور اس دنیا سے چلے گئے. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے. اللہ اکبر. عقیدہ بھی ہمارا ہو ابراہیم علیہ السلام والا بن جائے، چنانچہ ہم اسی توحید پر قائم اور دائم ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام والا عمل بھی ہو جائے. آخری بات ہے میرے بھائیوں، 5 منٹ وقت میں لوں گا چونکہ موسم کی شدت ہے، دھوپ کی حرارت ہے اور اس سورج کی تمازت ہے جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. بڑی مشکل ترین وقت ہے، لیکن حشر کے میدان سے زیادہ مشکل نہیں میرے بھائیوں. جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. آج کی شدت برداشت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ہم لوگوں کو شدت دھوپ سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں. مصیبت آئی، پریشانی آئی، ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا، ان کو ہراساں کیا، ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا، لیکن توحید ہاتھ سے نہ گئی، ایمان ہاتھ سے نہ گیا، نماز ہاتھ سے نہ گئی. چنانچہ جب تمام لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کو آگ میں ڈالنے کے در پر آ گئے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر سارے مہم سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اور راستے میں بڑا ظالم بادشاہ ہے، جابر بادشاہ ہے، جس کا شیوا یہ تھا ہر آنے والی خوبصورت عورتوں کا اپنے ہوس کا شکار بناتا تھا. ساتھ میں اگر شوہر ہے اس کو قتل کروا دیتا تھا، اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، 2 لوگ ہیں، 2 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، دونوں اللہ والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور سوال ہوتا ہے من هذه التي معك یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ سن لے، اختی، وہ میرے ساتھ جو خاتون ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری بہن سارہ ہے. اللہ اکبر. ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا اور سپاہیوں کو حکم دے دیا گیا جاؤ ان کی بیوی سارہ کو پکڑ لاؤ. ابراہیم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل کر آئے اور کہا کہ میری بیوی سارہ، تم مجھ کو بادشاہ کے پاس جھٹلانا نہیں، میں نے تم کو اپنی بہن وہاں پر بتلا دیا ہے اور یاد رکھو ہم اور تم ایمانی اعتبار سے بھائی بہن بھی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. چنانچہ سارہ علیہ السلام کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا جاتا ہے اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. ظالم بادشاہ ارادہ بد سے اور برا ارادہ رکھتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن قربان جائیے سارہ علیہ السلام کی عظمت پر اور قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر. صحیح مسلم کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ کو جب لے کر کے اندر جایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. مصیبت آئی، پریشانی آئی اور رب نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مصیبت کے وقت نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے رہو. ابراہیم علیہ السلام نماز میں اللہ سے التجا کر رہے ہیں اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے وہ ظالم بادشاہ جب سارہ کے قریب آنا چاہا، سارہ نے کہا ٹھہر جاؤ، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے. فقامت توضأ وتصلی، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دعا کر رہی ہے کیا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر. اے اللہ میں ایمان والی تیری ذات پر ایمان لے آئی، تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لے آئی، اپنے شرمگاہ کی میں نے حفاظت کی اور اے میرے پاک پروردگار آج کسی ظالم بادشاہ کو، منکر اسلام کو تو میرے اوپر مسلط مت کرنا. حدیث کے الفاظ فغت ورکض فیہ، لرزہ بر اندام ہو گیا وہ بادشاہ، تھر تھر کانپنے لگا اور اس کا پاؤں زمین میں دھسنے لگا. کہا کون ہو تم، ذرا دعا تو کرو، میری حالت تو دیکھو. چنانچہ سارہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو اگر ان کو موت واقع ہو جائے گی لوگ یہی کہیں گے سارہ نے قتل کر دیا، اے اللہ ان کو معاف کیا جائے. وہ صحیح سالم ہوتا ہے، ارادہ بد سے قریب آنا چاہتا ہے، وہی دعا پھر کرتی ہے اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی ابراہیم پر
ایمان لے آئے، چنانچہ وہ پھر کانپنے لگا، چنانچہ اس کے بعد پھر وہ معاملہ پیش آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ ظالم بادشاہ پریشان ہو گیا، اپنے حواریوں کو، اپنے مواریوں کو، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا ما ارسلتم الی الا شیطانا، تم تو میرے پاس کسی عورت کو نہیں بلکہ تم کسی دیوی کو لا کر کے پیش کر دیے ہو۔ ارجعوها الی ابراہیم، جاؤ ان کو ابراہیم کے حوالے کر دو، اور سنو سنو میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، ہاجرہ کو اس خاتون کے لیے خدمت کے لیے میں لگائے دیتا ہوں، جاؤ اس جیسی خاتون کی وہ خدمت کرے گی تاکہ وہ بھی جیسی نیک اور صالحہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ ان کو نصیب ہو گئی ایک خادمہ کی شکل میں، جن کو بعد میں آزاد کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا اور ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ الغرض میرے بھائیوں، مصیبت و پریشانی میں توحید ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، اور ہمارے اعمال، ہمارے ایمان، ہمارے کردار بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج عید قرباں کے حوالے سے ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جانور کے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو قربان کرنے سے پہلے ہم اپنے انا کو بھی قربان کر دیں، اپنے حسد کو بھی قربان کر دیں، اپنی بدگمانی کو بھی قربان کر دیں، اپنی منافقت کو بھی قربان کر دیں۔ اپنے بھائیوں کے لیے ہم برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں اور ان کو مصیبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے حسد کو، اپنی انا کو، اپنے کینے کو بھی ہم قربان کر دیں۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، بغض نہ رکھو، دشمنی مت رکھو، سب اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمارے اندر نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے اوپر مصیبتوں کو جو بادل بٹلا رہے ہیں ان کو اپنی رحمت سے تو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے، ایمان و توحید پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری جو عملی کوتاہی ہیں ان کو تو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بے اولاد ہے انہیں تو صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں تو صحت یابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ سخت گرم موسم ہے، سخت دھوپ ہے، اور پھر سخت دھوپ کی شدت ہے، اور پھر گرمی کی شدت ہے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کی تو بارش کو نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں امن چین تو نافذ فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و عافیت، چین و سکون کا گہوارہ تو بنا دے۔ یا رب العالمین رحمت کی تو بارش کو نازل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسق عبادك اللہم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.